آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 1۔ میرے پیارو، آج سے ہم فن خطابت کورس کا آغاز کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطابت ہی کرنی ہے نا، بولنا ہی ہے، تقریر ہی کرنی ہے، تو یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ سوال اٹھا کر گویا اس فن کی اہمیت کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یوں سمجھیے کہ آگے بڑھنے کے مواقعوں کو مسدود کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی جو ایک انسان کے اندر امنگ اور آرزو ہوتی ہے اس کو بین لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ پراپر سیکھ کر کیا جائے، اور سیکھا بھی اس سے جائے کہ جو اس فن کے ماہر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں، اور جن کی زندگی کا ایک عرصہ اس فن کی آبیاری میں گزرا ہے، ایسے لوگوں سے اس چیز کو سیکھا جائے۔ سچ پوچھیں تو ہمارا جو ایریا ہے، ہمارا جو علاقہ ہے اور ہمارا جو خطہ ہے، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، جس کو ہم پاک و ہند یا بر صغیر کہتے ہیں، یہاں پر اس حوالے سے اتنی اویئرنس نہیں ہے جتنی کہ سرزمین یورپ پر۔ یورپ کی سرزمین پر ایک ایک فن پر اور ایک ایک چیز پر بہت جامعیت کے ساتھ کورسز ہوتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ وہاں پر ایک ایک لفظ کا کورس ہوتا ہے، ایک ایک ایکٹیویٹی کا کورس ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا وہاں پر پراپر کورس ہوتا ہے۔ اور وہاں پر اس حوالے سے مختلف جو اساتذہ ہیں اور ایکسپرٹس ہیں، اور اسی طور پر فن کے میچور افراد ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان کو طلباء کو ان سے سیکھنے کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے اور سیکھنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ وہاں پر مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک کورس لانچ کیا ہے جس کا نام ہے فن انکار کورس۔ یعنی آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ایک مستقل فن ہے۔ اب سننے والا تو یہ کہے گا کہ یار یہ بھی کوئی فن ہے یا یہ بھی کوئی کورس ہے کہ کسی بندے کو انکار کیسے کرنا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، ہم کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا یا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، تو وہاں پر اس کو سکھانے کا بھی ایک مستقل کورس ہے، اور اس کو سکھانے پر اور اس پر بھی مستقل کتابیں وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر مستقل لیکچرز ہوتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں نے علوم اور فنون کی گہرائیوں کو سمجھا اور اس کے مطابق ان کو ڈیزائن کیا، اور آج ہم اپنے اس خطے سے اٹھ کر وہاں پر جا کر ان کی یونیورسٹیز میں علم کو حاصل کرنا، اس کو اپنے لیے صحیح پوچھیں تو لفظ سعادت استعمال کروں تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے، سعادت سمجھتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلاں یورپین یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اس کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایک فن، ایک ایک شے اور ایک ایک فیلڈ کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا سمجھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہیں کہ بات بات پر نکتہ چینیاں، کہ آپ نے خطابت کا فن کیا سیکھ کر کرنا ہے یا کیا سکھائیں گے یا کیا ہوتا ہے، یہ بس ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں، یہ ایسے ہی یوں سمجھیے کہ پیسے کمانے کے ذریعے ہیں فلاں فلاں۔ نمبر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہماری فیس کس قدر کم ہے، اور آپ دیگر شخصیات کو دیکھیں، ان کا کام ورک ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ میں فیس کے اوپر آپ احباب کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک صاحب ہیں ملتان کے، وہ کورس کرواتے ہیں خطابت کا آن لائن، اور ان کی فیس ہے 20,000 روپے۔ کتنی ہے؟ 20,000 روپے۔ اور ان کے مقابلے میں آپ ہماری فیس دیکھ لیں کتنی ہے۔ تو آیا یہ پیسے کمانے کا ڈھنگ، طریقہ یا فن ہے، یا اس فن کو آگے منتقل کرنے کا شائقین میں یہ ایک سوچ اور فکر ہے؟ یقیناً آپ اسی سے ایگری کریں گے کہ یہ اگلے شائقین جو ہیں ان تک
फ़ن को पहुंचाने की एक सोच और उमंग और आरज़ू है। बाकी ये फ़ीस ज़रूरियात में से, लवाजिमात में से नहीं है, बल्कि ये जो एक सेटअप और नज़्म व ज़ब्त होता है उसके लिए इन चीज़ों को रखा जाता है। और अगर बिलफ़र्ज़ रख भी दिया जाए और हो भी सही तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप ले रहे हैं और जो आप दे रहे हैं उसके मुकाबले में ये निहायत कम है। इसी तौर पर बाज़ अहले फ़न, इस फ़न पर बोलने वाले, सिखाने वाले ऐसे हैं कि उनकी ऑनलाइन फ़ीस वो 50,000 40,000 रुपये है। जैसा कि शेख आतिफ़ कराची के हैं, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, फ़न यही है। और इसी तरह एक और शख्सियत हैं नामवर, उनकी भी फ़ीस इसी तरह है। तो मैंने आप अहबाब के सामने एक मुख्तसर सा खाका इस हवाले से पेश किया है ताकि आप अहबाब को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हम जो आप तक चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पस और मकसद क्या है, आप लोगों के क़ल्ब व बातिन में इस फ़न को उतारना और आपके क़ल्ब व बातिन को इस फ़न से आशना करना। और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद यही फ़न आपकी आदात, आपके अतवार, आपकी ज़ुबान, आपके कौल, आपके बोल, आपकी बोली, आपकी अंग बोली, बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज, उसमें निखरता हुआ, सजता हुआ, संवरता हुआ और बल्कि छलकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो नंबर एक बात कि ये सिखाने का अमल है, पैसे कमाने का अमल नहीं है। नंबर दो कि हर शय सीख कर की जाए तो ही बेहतर हुआ करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही ख़तीब हूँ। हमारी अपनी मस्जिद, अपना माइक, अपना मिंबर था और किताबें अपनी थीं और जगह अपनी थी। तो वहाँ पर मौक़े थे, हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख के बचपन से ही मैं बयानात किया करता था। स्कूल के ज़माने से, स्कूल यानी चौथी पाँचवीं में जब पढ़ता था तो उस वक्त से मैं बयानात किया करता था। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इश्तिहार लगा एक जगह पर फ़न ख़ताबत कोर्स का, यानी मस्जिद हक नवाज़ शहीद झंग, वहाँ पर फ़न ख़ताबत कोर्स होगा। तो मैंने इरादा किया कि मैंने यहाँ पर जाकर फ़न ख़ताबत कोर्स करना है। मेरे मुआसिर जो अहबाब और साथी थे, क्लास फ़ेलोज़, उन्होंने कहा कि आप तो पहले से ख़तीब हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ख़ताबत का फ़न सीखने की। मैंने कहा कि बस जी करता है, मन चाहता है। खैर, मैं चला गया कोर्स करने के लिए। जब वहाँ पर गया तो दफ्तर में गए तो उन्होंने कहा कि जी फ़ीस जमा करवाएं। मैं तो फ्री के मूड में था कि फ्री काम होगा। जब उन्होंने कहा कि फ़ीस जमा करवाएं तो कितनी करवाएं, उन्होंने कहा जी 500 रुपया। ये गालिबन 2013 की बात है, बल्कि ये कन्फर्म है, गालिबन नहीं, 14 जून 2013। ये पहला कोर्स था मस्जिद हक नवाज़ शहीद में जो मैं करने के लिए गया था। फ़ीस जमा करवाएं, कितनी? 500। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 2013 में 500 की क्या अहमियत थी, यानी वो अहमियत के काबिल नोट था। तो मैंने सोचा कि यार वापस जाते हैं घर, ये तो पैसे कमाने के चक्कर में है। लेकिन फिर सोचा कि यार इतना सफ़र किया, बता बतू के आए हैं, तो लिहाजा कर ही लेते हैं। और इन्होंने जो महल तामीर करना है 500 के साथ वो कर ही लें। ये मैं आपको जैनमन बात बता रहा हूँ। खैर, दे दिया 500 रुपया और फ़ीस जमा करवाने के बाद दाखिला हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई। 1 हफ़्ते का कोर्स था। यकीन जाने, वल्लाहिल अज़ीम, इस वक्त मैं 45 कोर्स ख़ताबत के करवा चुका हूँ और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर अल्हम्दुलिल्लाह और बिलख़ुसूस ख़ताबत के फ़न पर 5000 से ज़ायद शागिर्द हैं। और इस फ़न पर एक किताब लिख चुका हूँ 350 सफ़हात की, जो ख़ताबत के फ़न पर पहली दरसी किताब है। और इसके अलावा भी ख़ताबत के उन्वान पर कई किताबें मेरी हैं जो कि फ़िलहाल मुसव्वदा जात हैं। तो ये सब का सब इसी एक कोर्स के ऊपर मुनहसिर है जो मैंने उस ज़माने में 2013 में मस्जिद हक नवाज़ शहीद में किया था। अब इससे मफ़हूम ये अख़ज़ होता है कि अगर मैं उस वक्त और उस ज़माने में ये कोर्स ना करता
تو ممکن ہے کہ اس کورس کرنے کے بعد جو خطابت کی فیلڈ میں میری خدمات ہیں اور میرے کارنامے ہیں وہ میں ان کارناموں کو سر انجام دے نہ پاتا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کورس کرنے کی کیا برکت اور کیا اس کا یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی ذات نے ثمر عطا فرمایا کہ اتنا زیادہ اس کو میں نے بڑھایا کہ ایک مستقل خطابت کے فن پر کتاب بھی لکھ دی، اور اتنے زیادہ شاگرد بھی اس حوالے سے ہیں، اور ہم ملک پاکستان کے 13 بڑے شہروں میں اب تک یہ کورس کروا چکے ہیں، اور 10 سے 12 جامعات میں۔ تو یہ سب کا سب کس کے اوپر منحصر ہے؟ اس پہلے کورس پر۔ خیر یہ تو چیز ایک الگ ہے، جو میں آپ کو اصل بات بتانے والا تھا۔ پورا ہفتہ کورس کیا۔ کورس کرنے کے بعد نمبر 1 میرے دل نے کہا کہ جو انہوں نے 500 روپیہ لیا نا، یہ 500 کی بجائے 5000 بھی لیتے تو بالکل حق بجانب تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورس الحمدللہ کمال درجے کا تھا، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملا، اور ایسا کورس تھا کہ پھر میں نے کہا کہ میں آئندہ سال پھر کورس کرنے آؤں گا فیس پے کر کے۔ آئندہ سال آیا تو 2014 31 مئی کو پھر میں نے کورس سٹارٹ ہوا تو وہاں پر گیا، کورس کیا، اور پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ مرتے دم تک کروں گا، بحیثیت طالب علم مرتے دم تک یہ کورس کروں گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بار 2015 میں 23 مئی کو یہ کورس سٹارٹ ہوا تو میں پھر کورس کرنے کے لیے وہاں پر گیا، اور میں نے تیسری بار کورس کیا، اور چونکہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ آخری دم تک یہ کورس کرنا ہے، تو اللہ پاک کی ذات نے اس خلوص کو اس قدر نوازا کہ وہاں کے اساتذہ حضرت اقدس مفتی عبد الرحمن مدنی، حضرت اقدس مولانا معاویہ اعظم حفظہم اللہ، ان دونوں شخصیات نے مجھے آئندہ کے کورسز کے لیے بطور استاد منتخب فرما لیا۔ پھر میں نے وہاں پر آئندہ 3 سال کے 3 ہفتے وہاں پر خطابت کا فن سکھایا، پڑھایا، سمجھایا، میں وہاں پر استاد کی حیثیت سے تھا۔ تو یہ کورس کرنے کی برکت۔ اب اس کے بعد جب میں واپس آیا 2013 میں کورس کر کے وہاں پر جو پہلا کورس کیا تھا، تو میرے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کورس کرنے گئے تھے، کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کھویا؟ تو میں نے ایک جملے میں ان کو اس کا جواب دیا جو کہ ہماری اب تک کی گفتگو کا مدعا ہے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے میں غیر قانونی خطیب تھا، اب کورس کرنے کے بعد میں قانونی خطیب بن کر آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود بخود کتابیں پڑھ چھڑ کے کوئی کسی مسند پر بیٹھ جائے، اور ایک ہوتا ہے پراپر اساتذہ سے کوئی نصاب سلیبس پڑھے اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرے۔ آپ احباب جانتے ہیں اسی کی اہمیت ہوا کرتی ہے، چین جڑ جاتی ہے، سلسلہ جڑ جاتا ہے، ایک تسلسل جو کہ پیچھے بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے غیر قانونی، ایک ہوتا ہے قانونی۔ تو قانونی کام ہی اچھے ہوا کرتے ہیں، غیر قانونی کام وہ اونچے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، مہذب لوگوں کو نہیں جچتے۔ تو آپ احباب نے گویا اس کورس کو جوائن کر کے غیر قانونی کی بجائے قانونی جو کام ہے اس کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے، تو یہ آپ کا اچھا اور احسن قدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکات عطا فرمائے۔ تو میرے پیارو، ہم اگر کسی بھی شے کو پراپر طریقے سے سیکھ کر کریں گے تو وہ ایک نکھری ہوئی شے لوگوں کے سامنے آئے گی، اور اگر ہم اسے سیکھ کر نہیں کرتے، بنا سیکھے کرتے ہیں، تو ہزاروں قسم کی غلطیاں ہماری اس شے میں پائی جائیں گی، اور وہ ہمارے لیے بدنامی کا، شرمندگی کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے اچھا فیصلہ ہے خطابت کا فن سیکھنے کا۔ اس کے بعد یہ جو خطابت کا فن ہے، اس کا میں نے ایک سوال اور ایک اعتراض اس کا جواب دیا، اور اس کے اعتراض کو کلیئر کیا کہ سیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کون سا کوئی چیز عجب ہے۔ جب آپ اگلی نشستیں اور اگلی کلاسز لیں گے، سنیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً یہ فن بھی سیکھنے کے قابل ہے، اور سیکھ کر کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ بہت ساری انشاءاللہ آپ کو معلومات اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، اور سب سے خوبصورت بات جو میں اپنے
شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ ہمارے کسی کورس کو جوائن کرتے ہیں یا آپ ہماری کسی کلاس کا حصہ بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کا جو تصدق ہے اور اس کی جو رحمت ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک کی ذات نے ہمیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک اپنی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر اس سیکھنے والے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی اور اسی طور پر تجرباتی چیز ہے۔ آپ احباب جیسے جیسے ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنیں گے اور جیسے جیسے آپ ہماری اس وقت کی جو ڈیجیٹل ہماری نشست اور صحبت، سنگت و رفاقت آپ نے اختیار کی ہے، اس کو جیسے جیسے آپ بڑھاتے چلے جائیں گے ویسے ویسے مختلف قسم کے علوم، مختلف قسم کے فنون اور مختلف قسم کی صلاحیتیں قدرتی طور پر انشاءاللہ آپ میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ اس کو محسوس بھی کریں گے اور اس کا اقرار بھی کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا بینیفٹ اور بہت بڑی یہ آپ کے لیے ایک خصوصیت کی چیز ہے کہ آپ احباب کو اللہ پاک کی ذات یہ بھی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت میں نے آپ احباب کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد میرے پیارو، یہ جو خطابت کا فن ہے، اس فن پر ہمارے پاس الحمدللہ کتاب و سنت کے تناظر میں بے شمار دلائل بھی ہیں، سیکھنے کے حوالے سے بھی اور اسی طور پر سکھانے کے حوالے سے بھی، اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر ہم مختلف قسم کے دلائل اور شواہد بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ فقط آپ کو فن ہی نہیں سکھائیں گے، بلکہ آپ کو اس فن کا اگر آپ سیریس ہوئے اور سنجیدہ ہوئے اور شائق ہوئے تو آپ کو اس فن کا ایکسپرٹ بھی بنا دیں گے۔ اور اس میں ایک بات جو آپ احباب سے ضروری کرنی بنتی ہے کہ آپ اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ ہمیں جو فن پڑھایا جا رہا ہے، اس فن کو جو پڑھانے والے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے مختصراً تو اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ کہاں کہاں تک ہم نے کورسز کروائے اور کتنا کتنا اس کو ہم نے پڑھایا، کہاں تک اس فن کو پہنچایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس خطابت کے فن پر کتاب لکھی ہے، یہ خطابت کا پہلا نصاب ہے، یہ پہلا سلیبس ہے، یہ پہلی درسی کتاب ہے۔ گویا کہ آپ خطابت کا فن اس سے سیکھ رہے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خطابت کے فن پر پہلی درسی کتاب کو لکھا ہے۔ اور یہ کتاب یعنی کلید خطابت، یہ نہ صرف ملک پاکستان کے مختلف مدارس یا مختلف جامعات اور اداروں کے خطابت کورسز میں بطور نصاب ہے کہ اساتذہ اس کا مطالعہ کر کے طلباء کو سکھاتے، پڑھاتے، سمجھاتے ہیں، بلکہ انڈیا کے بھی جو مدارس ہیں وہاں پر بھی یہ کتاب بحیثیت فن، اس فن کے اوپر ایک سلیبس اور نصاب کے طور پر پڑھائی سمجھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے، دارالعلوم دیوبند اشرفیہ، وہاں کے استاد اور شیخ الحدیث اور بڑی مسند کی بڑی شخصیت ہیں حضرت اقدس حضرت مفتی اشرف سالم قاسمی حفظہ اللہ۔ یہ نامور وہاں کے شیخ ہیں، پورے کے پورے انڈیا میں ان کا سلسلہ ہے، شاگردوں کا، تلامذہ کا، مریدین متوسلین کا، اور اسی طور پر مقبوضہ جو کشمیر ہے وہاں پر بھی ان کا حلقہ احباب ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اس خطابت کے فن پر جو طلباء کو سکھاتے ہیں، بالخصوص جو متخصصین ان کے پاس آتے ہیں، تخصص فی الفقہ والے یا تخصص فی الحدیث والے یا کسی اور فن میں تخصیص کے لیے آتے ہیں، ان کو یہ خطابت کا فن سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ اسی کلید خطابت سے یہ خطابت کا فن سکھاتے ہیں۔ آپ احباب اگر یوٹیوب پر سرچ کریں تو وہاں پر ان کے نام کا چینل کھلے گا،
اور وہاں پر ان کے اسی کتاب سے پڑھائے گئے اسباق اور جو ان کے لیکچرز ہیں ان کو آپ وہاں پر کئی سیریز اور کئی قسطوں میں دیکھیں گے۔ غالباً 20 یا 30 سے زائد وہاں پر ان کی اسی کتاب سے پڑھائے گئے لیکچرز اور اسباق کی وہاں پر ویڈیوز اور قسطیں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں یہ شرف اور اعزاز بخشا، یہ فقط اس کی کرم نوازی اور اس کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا میں نے تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے گویا جس شخصیت اور ذات کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے اس فن کے حوالے سے، وہ یوں سمجھیے پنجابی میں کہتے کہ وہ ماڑی شے ماڑی ذات نہیں ہے گی۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ جو ہم نے خطابت کا فن سیکھا ہے پراپر، وہ سیکھا ہے حضرت اقدس قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب حافظہ اللہ، ان سے سیکھا۔ اسی طرح غازی اسلام مولانا محمد اورنگزیب فاروقی حافظہ اللہ، اور اسی طور پر جرنیل اہل سنت حضرت مولانا معاویہ اعظم حافظہ اللہ، مولانا شاہ نواز فاروقی، مولانا ثناء اللہ شجاع آبادی، مولانا عبدالرؤوف چشتی، ان کا تقریباً 45 سالہ تجربہ ہے خطابت کے فن میں، اوکاڑا کی عظیم شخصیت ہیں، اور مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ، اور ان کی طرز ایک ہی ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالغفور جھنگوی، مفتی عبد الرحمن مدنی، یہ ایک انقلابی شخصیت ہیں، اور اسی طرح مولانا ممتاز احمد فاروقی، مولانا علی داود، اور اس جیسے اور بھی کئی آسمان خطابت کے درخشندہ ستارے، ان سبھی بڑی شخصیات اور اکابر سے خطابت کا فن سیکھنے کا ہمیں موقع میسر آیا ہے۔ یہ گویا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے سند بیان کر رہا ہوں، جیسے حدیث پاک کی سند ہوتی ہے، بڑی معتبر، معتمد اور محتشم ہوتی ہے، اور لوگ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری حدیث پاک کی جو سند ہے یہ فلاں استاد سے ہو کر فلاں جگہ پر جاتی ہے، فلاں شیخ تک جاتی ہے۔ اسی طور پر آپ کے سامنے گویا کہ میں سند بیان کر رہا ہوں خطابت کی، تو آپ اپنی سند کو بھی جانیں اور پہچانیں کہ آپ کی خطابت کی سند کیا ہے۔ اور پھر جس وقت میں مسجد حق نواز شہید میں خطابت کا فن سیکھا کرتا تھا، نمبر 1 مرکز علم اور مرکز فن، اس حوالے سے مرکز اہل حق مرکز حق نواز شہید تھا، اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات جب کسی کو خصوصی سعادت سے نوازے، مسجد حق نواز شہید کا جو ممبر ہے، جس ممبر پر امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ، مؤرخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ، اور جرنیل اول مولانا ایثار القاسمی رحمہ اللہ، اور اسی طور پر جرنیل اسلام حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ، اور امام اہل سنت حضرت اقدس علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ، اور دیگر بڑی کبار شخصیات نے جس ممبر پر بیٹھ کر کلمہ حق کو بلند کیا اور خطابت کے جوہر دکھائے، اس ممبر کی جو سیڑھیاں ہیں، ان کی جو سب سے آخری سیڑھی ہے، یعنی جس سیڑھی پر ان بڑی شخصیات کے قدم ہوا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بیٹھ کر خطابت کا فن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، یعنی مرکز حق نواز اور ممبر حق نواز اور محراب حق نواز، یہ 3 نسبتیں حاصل رہی ہیں۔ وہاں پر خطابت کی ایک ایک شے کو اور اس فن کے ایک ایک گوشے کو اپنے اندر سمونے کی وہاں پر میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے بھی ہمیں نوازا ہے۔ تو یہ آپ احباب کے سامنے ایک تعارف بھی ہے اور ایک سند بھی ہے کہ آپ جس شخصیت سے خطابت کا فن سیکھ رہے ہیں تو ان کی سند کیا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ کل کلاں آپ کسی کو بتا سکیں تو آپ اس حوالے سے سر اٹھا سکیں اور فخر سے بتا سکیں کہ ہمارا سلسلہ خطابت کی جو چین اور سند کا ہے وہ کن شخصیات اور کن اکابر سے جا کے ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا،
اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس کو اپنا مزاج بنائیے گا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ نہ میں اپنے لیے اور نہ ہی کسی کے لیے تعریف کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی تحقیر کو، نہ تعریف اور نہ ہی تحقیر۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی خام خواہ میں تعریف کرتے جانا، آپ سادہ لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات اور شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لینا، یہ گویا کہ تعریف ہے۔ تو نہ اس حوالے سے مزاج ہے اور نہ ہی تحقیر کا۔ تحقیر کا مطلب ہوتا ہے خام خواہ کی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنی نفی کرتے چلے جانا کہ میں کچھ نہیں، میں گناہ گار، سیاکار، بدکار اور حقیر، پر تقصیر اور فقیر، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو یہ ہے تحقیر۔ تحقیر بھی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اور تعریف بھی پسند نہیں کرتا، ہاں تحقیق اور حقیقت اپنے لیے ضرور پسند کرتا ہوں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یعنی جو حقیقت میں ہے اس کو اپنی زبان سے اگلے بندے تک پہنچا دینا اور بیان کر دینا، یہ مزاج ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں کیا کرتے اور اس میں کسی قسم کا چھپ چھپاؤ بھی نہیں کیا کرتے۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم بھی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ کی نعمت لوگوں کو بتائیں، فحدث۔ تو اس کے تناظر میں جو حقیقت ہے اللہ پاک کی ذات نے علم اور فن کے اعتبار سے یا کسی نسبت کے اعتبار سے عطا فرمائی ہے تو میں اس کو من و عن اسی طرح بتا دیا کرتا ہوں، اگلے تک پہنچا دیا کرتا ہوں، لیکن نہ اپنے لیے تعریف چاہتا ہوں نہ کرتا ہوں، نہ اپنے لیے تحقیر چاہتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنا مزاج بنائیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کے اپنی تحقیر کرتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھے نا کہ آپ جی ماشاءاللہ عالم ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو عالم نہیں ہوں۔ تو بھئی اگر پھر آپ خود سوچیں کہ اگر وہ شخص پھر آپ سے عالموں سے ہٹ کر آپ کے ساتھ برتاؤ کرے تو اس موقع پر پھر آپ کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو محسوس کریں، جب آپ نے خود ہی نفی کر دی کہ میں عالم نہیں ہوں۔ تو اگر وہ ایک عامی بندے والا آپ سے سلوک کرتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ پاک کی ذات نے آپ کو علم عطا فرمایا تو آپ کہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے علماء کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اشارہ ہو جائے گا کہ یہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے، چہ جائے کہ ہم اس کی نفی کرتے پھریں۔ اور میں تو یہاں پر یہ بھی کہوں گا اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم تحقیر پر مبنی جملے بولتے ہیں نا لوگوں کے سامنے کہ جی میں عاجز، میں فقیر، میں حقیر، میں پر تقصیر، میں گناہ گار، میں سیاکار، میں بدکار، میں ڈوبا ہوا ذلت میں، مجھ سے گھٹیا انسانی کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پیارو یہ جملے اور یہ باتیں سب سے کہنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں رب سے کہنے کی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، رب سے نہیں کہتے، اللہ کو نہیں کہتے کہ اللہ پاک میں حقیر، میں فقیر، میں پر تقصیر، نہیں، اللہ کے سامنے ڈائریکٹ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، لیکن یہ والی باتیں ہم سب سے کہتے ہیں۔ تو بھئی سب سے یہ باتیں نہ کہو، رب سے یہ باتیں کہو۔ لوگوں کو جو حقیقت ہے اللہ پاک کی ذات نے آپ کو عطا فرمائی، بس اس حقیقت سے آشنا کر دو، نہ اپنی کمی بتاؤ، نہ اپنی کمزوری بتاؤ، اور نہ ہی اپنی تعریف اور اپنی مبالغہ آرائی پر چیزیں بتاؤ۔ تو دونوں طرف یعنی ہم افراط اور تفرید کا شکار نہ ہوں، چونکہ آپ احباب نے خطابت کا فن سیکھ کر اس منصب پر آنا ہے تو یہ سب سے زیادہ چیزیں اس منصب پر پائی جاتی ہیں۔ بس اوقات لوگ تعریف میں حد سے گزر جاتے ہیں، بلکہ لوگوں سے کہتے ہیں، نقیب سے کہتے ہیں کہ میری ذرا اچھی خاصی تعریف کر، یا اشتہارات پر، اور یا پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو تحقیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو افراط اور تفرید دونوں چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اعتدال کا راستہ یہی ہے نہ آپ اپنی تحقیر کیجئے نہ آپ اپنی تعریف کیجئے، بلکہ جو تحقیق ہے، جو حقیقت ہے، جو حق اور سچ ہے، جو رب کی عطا ہے، آپ اسے لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو آشنا کیجئے اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ تو یہ آج کا گویا کہ بہت بڑا سبق اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ کے حوالے سے میسج اور پیغام بھی ہے، اس شے کو اپنائیں گے انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ تو میرے پیارو آج کی اس نشست اور اس کلاس میں امید واسق ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے شناسائی بھی ہوئی ہوگی،
اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس گفتگو سے آپ احباب کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ آئندہ نشستوں میں ہم مختلف عنوانات پر گفتگو کریں گے، اور آپ احباب جڑے رہیے، وابستہ رہیے، اس لیے کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کی خطابت، آپ کی صلاحیتوں کو بہار نصیب فرمائیں گے۔